اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں احساس قربانی اپیل 2021 کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے تو کم و بیش یہ 10 سال ہو گئے اس پروگرام سے منسلک ہوئے، دیگر پروگرامز کے ساتھ، تو دیکھا یہی گیا ہے کہ جس عزم کے تحت اور جس احساس کے تحت اس کام کا آغاز کیا گیا ابتدا میں، اس کو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جس بیج کو بویا گیا تھا ایک تناور درخت نظر آتا ہے۔ جس خلوص کے ساتھ اے آر وائی فیملی نے اس کام کا آغاز کیا، پھر اس میں پہلے خود اس کو بہت اچھے انداز میں جو ہے کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ ہم تو کرتے ہی ہیں، تو کیا دیگر لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک دعوت عام دی گئی سب کو کہ بھئی آئیں اور اس میں شامل ہوں۔ ٹیلی تھون کے ذریعے ہم نے کراچی کے مختلف علاقوں میں جا کر جو ہے وہاں پر بھی ہم نے مختلف ٹرانسپورٹ کے ساتھ جا کر وہاں پر اعلانات کیے، لوگوں نے اس میں بھی شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ اور اس کے بعد پھر جب ہم اسٹوڈیو میں آئے تو اسٹوڈیو میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر پوری دنیا سے لوگ کنیکٹ ہو گئے، اور پوری دنیا میں رہنے والے اور اے آر وائی کیو ٹی وی دیکھنے والے، امریکہ میں خاص طور پر رہنے والے ہمارے جو ناظرین ہیں، انہوں نے بہت اچھے انداز کا مظاہرہ کیا اور بہت اچھی ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اس بار بھی آپ سے یہی اپیل ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اپیل اس لیے کہ اب جو کووڈ کی جو پوزیشن رہی ہے اور پینڈیمک سچویشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ روزگار سے بھی محروم ہوئے، بہت سارے لوگوں کے جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت متاثر ہوئی، بلکہ ابتری کی طرف چلی گئی۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے، اس حد تک خراب ہو گئی سچویشن جو ہے۔ تو اس کے تحت اس سال جو قربانی ہے وہ اس میں ہمیں بہت زیادہ مستعدی کے ساتھ اور بہت زیادہ احساس کے ساتھ، جذبہ احساس کے ساتھ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے جو ہے عزائم کو بروئے کار لانا ہے، اور اسی حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین علامہ شاہ مظہر الحق کاظمی شاہ صاحب قادری شاہ صاحب تشریف فرمائے۔ آپ کا ایک ایسے علمی اور مذہبی خانوادے سے تعلق ہے کہ جس کی خدمات جو ہے وہ صدیوں پر میں سمجھتا ہوں کہ مشتمل ہیں، مسلک حق اہل سنت کی ترویج کے حوالے سے، ترویج و اشاعت کے حوالے سے دین کی، پاکستان اور پاکستان سے باہر جانتے ہیں لوگ کہ حضرت شاہ تراب الحق شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر آپ کے اکابر بزرگوں کی خدمات جو ہیں انڈو پاک میں تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم سمندر پار بھی دیکھتے ہیں تو بہت آپ کی خدمات کا دائرہ وسیع نظر آتا ہے۔ شاہ صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف نوجوان شناخواں محمد فیصل جمیل تشریف فرمائے، انشاءاللہ ان سے ہم نعتیں بھی سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بتاتا چلوں کہ احساس نے ماشاءاللہ، میں نے کہا آپ سے اور میرے سامنے وہ آ بھی گیا کہ 10 سال اس کو بھی مکمل ہوئے، اور 10 سال ہمیں بھی اس سے وابستہ ہو گئے ہیں احساس کے ساتھ۔ تو احساس جو ہے اس بار قربانی جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں، گزشتہ سال کی طرح اب پاکستان سے باہر انڈیا میں بھی ماشاءاللہ اور جموں کشمیر میں بھی کرنے کی کا عزم رکھتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے انتظامات مکمل ہیں، اور لیکن آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اب میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اگر آپ ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو گریٹ برٹن پاؤنڈ کی صورت میں 55 پاؤنڈز کی صورت میں آپ ایک حصہ لے سکتے ہیں، اور یو ایس ڈالر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ڈالرز کے حساب سے آپ دینا چاہیں تو 75 ڈالر کی صورت میں آپ ایک حصہ لے سکتے ہیں۔ فل کاؤ جو ہے وہ 385 پاؤنڈ اور 525 ڈالر کی صورت میں آپ فل کاؤ جو ہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ اور ایچ گوٹ جو ہے بکرے کا اگر آپ وہ کرنا چاہیں، ایک بکرا 120 پاؤنڈ اور یو ایس ڈالر میں 165 ڈالرز، اور انڈیا میں آپ یہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے لیے تو ایک حصہ جو ہے وہ 25 پاؤنڈ کا اور 35 ڈالر میں آپ کو
انشاءاللہ آپ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ فل کاؤ جو ہے 175 پاؤنڈ اور 245 US ڈالر کی صورت میں، ایچ گوٹ ایک بکرا جو ہے 120 پاؤنڈ اور 175 جو ہے وہ US ڈالر کی صورت میں۔ جموں کشمیر کے حوالے سے بھی میں نے عرض کیا تو جموں کشمیر میں 145 شیپ کے حوالے سے بتا دوں میں آپ کو 145 اور پاؤنڈ اور 205 US ڈالر کی صورت میں آپ یہ تمام جو تفصیلات ہیں آپ ہماری اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے۔ اور صرف تفصیلات نہیں، وہ تمام امور جو انجام دیے جاتے ہیں اس کو ویژول بہت اچھے انداز میں ترتیب کے ساتھ کہ کس طرح خریداری ہوتی ہے ان مویشیوں کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ کس طرح دیکھ بھال ہوتی ہے، کس طرح اس کی قربانی ہوتی ہے۔ قربانی بھی ہوتی ہے تو یوں ہی نہیں ہو جاتی کہ جناب آئے قصاب اور انہوں نے جو ہے حلال کر دیا جانور یا ذبح کر دیا یا نہر کر دیا۔ بات یہ ہے کہ وہاں پر علماء دین کی پورا پینل موجود ہوتا ہے جو اس وقت ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس طرح آپ نے ذبح کرنا ہے، اس طرح اس کو کے گوشت کو الگ کرنا ہے، اس طرح حصے بنانے ہیں، اس کوانٹٹی اتنی ہوگی، اور وہ تمام ان 7 حصے کے حوالے سے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ پھر جو مستحقین ہیں ان تک پہنچانے کے لیے بہت عمدہ رہنمائی دی جاتی ہے۔ تو یہ پورا سسٹم ہے کہ جو ایک احساس جو ہے لے کر چل رہا ہے۔ یوں تو بہت سی NGOs کام کر رہی ہیں، آپ جانتے ہیں، سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن ہم نے چونکہ احساس کو 1 2 نہیں، 2 4 5 نہیں بلکہ 10 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھے انداز میں، بڑے منظم انداز میں، بہت آرگنائز انداز میں جو ہے اس کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ چاہے قربانی کا معاملہ ہو، خدا نخواستہ کوئی ارتھ کوئک ہو، خدا نخواستہ کوئی ڈیزاسٹر کے معاملات ہوں، خدا نخواستہ پانی کی کمی ہو، بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب الحمدللہ احساس سب سے پہلے آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور لوگوں کو ساتھ ملاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری اسکرین پر بھی وہ ویژولز کہ جس میں لوگوں کے لیے یہ بھی ہے ایک بات بڑی، علامہ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، صرف قربانی کا گوشت تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ باقاعدہ پکایا جاتا ہے، اور پکا کر اس کو بہت اچھے انداز میں جو ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ کہ جو پکانے کا بھی وہ نہیں رکھتے، چارہ نہیں رکھتے، اور پکانے کے لیے بھی ان کے پاس اگر بندوبست نہیں ہے، ان کو بہت عزت و تکریم کے ساتھ بٹھا کر کھلانے کا انتظام ہوتا ہے۔ پریزرو کیا جاتا ہے پکے ہوئے کھانے کو، پریزرو کیا جاتا ہے گوشت کو بہت اچھے انداز میں کنٹینرز میں پریزرو کر کے پھر اس کو جو ہے مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے کہ جو انجام دیا جا رہا ہے احساس کے تحت۔ آپ سے میں گزارش کروں گا بطور خاص امریکہ میں رہنے والے ہمارے جو ویورز ہیں، سارا سال آپ کنیکٹ رہتے ہیں، اگر آپ اس موقع پر ایک بکرا بھی یا آپ ایک شیئر کرتے ہیں کاؤ میں، یا پوری فل کاؤ کے لیے اگر آپ کرتے ہیں، اگر آپ عزم کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا آپ کی جانب سے ایک کنٹریبیوشن ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ابتدا ہم کریں کلام سے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فیصل جمیل، کلام پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ، کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، کیا بات، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں،
دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، کس منہ سے بیان ہوں، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ، یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، خوشبو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بہت خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے۔ حضرت حفیظ طائب کی گزشتہ دنوں برسی گزری ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ لاہور میں اورینٹیل کالج میں آپ نے تدریس کے فرائض انجام دیے بحیثیت پروفیسر۔ میرا بہت قریبی تعلق رہا آپ سے، آپ کے گھر بھی جانا ہوا، بہت شفقت فرمایا کرتے تھے، بڑی دعاؤں سے نوازا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کئی نعتیں ہیں ان کی کہ جو شہرائے آفاق نعتیں جو پڑھی جاتی ہیں، آج شامل ہوا کلام ان کا۔ ہم بات کر رہے ہیں احساس قربانی اپیل 2021 کے حوالے سے۔ حضرت بتائیے گا کہ قربانی کی فضیلت چونکہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس روایتاً بھی شامل ہیں ہمارے اعمال میں، ہمارے افعال میں، تو اس کو بحیثیت ایک عبادت کے لینا چاہیے یا ایک مذہبی رسم کے طور پر؟ کیا ہمارے ہاں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اس کے اندر معذرت کے ساتھ ریاکاری بھی نظر آ رہی ہے، بہت ساری چیزیں جانوروں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، اداکاروں کے نام پر ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ کیا فرمائیے گا اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ابتدا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سوال آپ نے فرمایا۔ بالکل اسی طرح یہ ہے کہ قربانی جیسی عظیم عبادت اور قدیم عبادت جو صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی،
اور قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے ان کی ایک قربانی کی جگہ رکھی. تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی ایک قدیم عبادت ہے، اور اس کا پس منظر قرآن مجید فرقان حمید نے جس انداز سے ہمارے سامنے رکھا ہے، تو اس میں تو سراسر ہمیں جانثاری اور فدائیت کا اور خلوص کے ساتھ اس سارے عمل کو انجام دینے کا پیغام ملتا ہے. بالکل ایسے. اور جہاں تک تعلق ہے اس کی فضیلت کا، تو واضح احادیث مبارکہ صحیحہ ستہ میں موجود ہیں. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو حضور السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اللہ اکبر، کہ یہ قربانی تمہارے والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے. واہ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پھر یہ پوچھا وما لنا فیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی ہمیں اجر کیا ملے گا کہ قربانی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا. پوچھا گیا کہ کچھ جانوروں پر اون ہوتا ہے تو اس کا اجر کیا ہوگا، تو فرمایا کہ ہر اون کے بدلے میں اللہ ایک اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا یہ عمل ہے اور ایک قدیم عبادت ہے. آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں 10 برس تک آپ نے جو قیام فرمایا، تو حضور علیہ السلام نے ہر سال قربانی خود فرمائی. بے شک. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہمیں جس طرح اس عمل کو انجام دینا چاہیے، تو حقیقت یہ ہے کہ جوں دور آگے بڑھتا جا رہا ہے تو عبادات کی جو اصل روح ہے وہ متاثر وہ نظر نہیں آ رہی ہے. اور خلوص کے ساتھ اعمال کو کرنے کا حکم ہمیں جو دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اسی کے لیے دین کو خالص کر کے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے کہ جس کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے. بے شک. اب جس طرح اور عبادات میں ریاکاری اور تشنع اور بناوٹ کی آمیزش ہو گئی، اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال قربانی کے معاملے میں بھی یہ رسم جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. قربانی تو عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ جو آمیزش ہو رہی ہے یہ رسم ہے، یہ بنتی چلی جا رہی ہے اور زور پکڑتی جا رہی ہے. اور آپ نے اشارتاً اس میں یہ بیان فرما دیا کہ اس کو خریدنے سے لے کر اس کو جناب گلیوں میں پھرانا، نمائش کرنا، ویڈیو بنانا، ٹک ٹاک بنانا، تو یہ تو سراسر دکھاوا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. بے شک. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا. گوشت تو تم کھا جاتے ہو یا تقسیم کر دیتے ہو، خون بہہ جاتا ہے. اللہ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. بے شک. اور ایک حدیث مبارکہ میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ نِيَّةِ قُلُوبِكُمْ. تو یہ عمل، اس کے پس منظر کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے. بالکل بالکل. کہ اگر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیتے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ذبح عظیم فدیے کے طور پر نہ بھیجا جاتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہر باپ کو اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنا ناگزیر ہو جاتی. صحیح فرمایا شاہ صاحب، صحیح فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے بدلے میں ذبح عظیم کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم دمبا بھیج کر ان کو بچا لیا. بے شک بے شک. اور اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی نسل سے نبی آخر الزمان سید العالمین محمد الرسول اللہ کو شریف لانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک بے شک. تو اگر یہ طریقہ کار جاری ہوتا تو پھر قربانی کرنے والوں
کا کیا حال ہوتا اور یہ کہاں پر کھڑے بہت ہوتے اچھی بات کی شاہ صاحب، اپنے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ امریکہ سے کالر ہیں ہماری بہن نجمہ صاحبہ، ان سے بات بھی کریں گے ہم انشاءاللہ، اور ان کے احساسات بھی شامل کریں گے، چونکہ ظاہر ہے یہ بڑا جذبہ ہے کہ اتنی دور بیٹھ کر ساتھ سمندر پار اگر کوئی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کوئی جذبہ رکھتا ہے تو ہم ان جذبات کو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھیا، میں نجمہ بول رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، بس مطلب میرے شوہر کا 2-3 ہفتے پہلے انتقال ہوا ہے، اوہو، تو انا للہ اس کے لیے میں اس کے لیے میں صدقہ جاریہ کچھ مطلب دینا چاہ رہی ہوں، جی جی ٹھیک، بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ سے مطلب دعا کروانا چاہ رہی ہوں۔ کیا نام ہے آپ کے مرحوم شوہر کا کیا نام ہے؟ ان کے لیے دعا بھی کروا دیں گے۔ عزیز۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو کیا آپ نے ڈونیٹ کا بتائیں گی کس اچھا، طرح؟ جی جی فرمائیے۔ اچھا، مطلب میرے جو مطلب فیملی میں بھی جو مطلب گزر گئے ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، جی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی اچھی دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت میں۔ جی اور بہتر، میں ڈونیٹ کرنا چاہ رہی ہوں $4,300۔ ماشاء اللہ میں ماشاء $2,150 جو ہے نا میں بینک کی طرف ڈالنا چاہ رہی ہوں، وہ کھود رہے نا، جی 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 اور پھر $2,150 مسجد کی طرف ڈالنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا یا ٹھیک، کوئی بچے اگر مسجد میں قاضی بننا چاہتے ہو یا قرآن شریف رکھوانا چاہے یا ٹھیک ہے مسجد بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو میری بہن آپ اپنے ہسبینڈ کی طرف سے کوئی قربانی میں حصہ شامل نہیں کرنا چاہیں گی تاکہ ان کی طرف سے بھی شامل ہو جائے مرحومین کی طرف سے؟ اور خاص طور پہ آپ نے بتایا کہ ابھی انتقال ہوا ہے، تو یہ تو بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ اس قربانی میں انہیں شامل کر دیں ان کی طرف سے، تو بہت اچھا ہوگا۔ ہاں لیکن یہ جو ہے مطلب قربانی آپ کی آواز صدقہ جاریہ تو نہیں؟ جی جی ان کی طرف سے ہو جائے گی۔ کہہ رہی تھی قربانی صدقہ جاریہ تو نہیں ہوتی، رائٹ؟ نہیں، قربانی صدقہ جاریہ تو نہیں، ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، ظاہر مرحومین کی طرف سے ہم کرتے ہیں نا، ایصال ثواب ہو جائے گا ان کی طرف سے نا، اور ابھی انتقال ہوا ہے، ظاہر ہے تو ایک ان کی روح کو صحیح طور پر ایصال ہو جائے گا، چونکہ ظاہر ہم مرحومین کی جانب سے جب کرتے ہیں اپنے خاندان کے، تو ابھی آپ نے فرمایا جیسے آپ مناسب سمجھے۔ بہرحال میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آپ کے خاندان میں جتنے مرحومین ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آپ کے جتنے آپ کے ماشاءاللہ صاحبزادے ہیں صاحبزادیاں ہیں ان سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جس انداز میں ہمیں بریک اپ بتایا اس کا انشاءاللہ اسی لحاظ سے، اور چونکہ ہمارا تو یہ ایک دن کا تو کام نہیں ہے، سارا سال یہ سسٹم جو ہے ایکٹیویٹ رہتا ہے احساس کے تحت، جس مد میں آپ نے کہا انشاءاللہ اسی مد میں اس کو شامل کیا جائے گا، اور اگر آپ کی نیت ہو جائے اور آپ اپنے شوہر کی مرحوم شوہر کی طرف سے حصہ لینا چاہتی ہیں تو ضرور ایصال ثواب کے لیے ان کے لیے شامل کیجیے گا، تو ہم انشاءاللہ اسے بھی شامل کر لیں گے۔ نجمہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنی اور آپ نے ڈونیٹ کیا، بہت شکریہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ سے بات جاری و ساری تھی اور بہت اچھے انداز میں آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، اللہ اکبر، تو یہ دونوں بڑے عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، اور اتنی اہل اسلام کے لیے تو ان کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم جب بھی نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدایہ درود پیش کرتے ہیں، درود ابراہیمی، تو درود ابراہیمی ہی نام ہے اس کا، تو ہم پیش کرتے ہیں تو پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام پر بھیجا جاتا ہے، جس طرح کہ تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر، تو یہ ان کو اور ان کی آل کو شامل کیا گیا درود پاک میں، تاکہ وہ جب مسلمان درود پڑھے تو حضور علیہ السلام اور آپ کی آل پاک اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پاک پر درود پیش کیا جائے۔ ان کی اس عالم رویا میں دیکھا گیا وہ واقعہ کہ جسے انہوں نے سچ کر دکھایا، اور وہ سچ ایسا کہ اللہ کو بڑا پسند آیا وہ، اور اللہ نے اس قربانی کو قبول فرمایا، مینڈا بھیج دیا۔ تو یہ ایک بڑی صداقت کی علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس میں صداقت ہونی چاہیے، جذبے میں سچائی ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس کا اجر و ثواب بھی پھر اسی انداز میں جس طرح فرمایا کہ بال ہے تو بال کے برابر اون ہے، تو اب دیکھیں اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا،
تو اون ہے تو اون کو کون تعداد کیسے اس کی اعداد و شمار میں آیا؟ بالکل۔ علامہ صاحب یہ ایک سوچنے والی بات ہے، ناممکن ہے لیکن اللہ کے لیے ممکن، اللہ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے بے شک۔ اچھا ہم نعت بھی شامل کریں گے چونکہ ثنا خان بھی بیٹھے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ان کے ایک اور کلام سے ہم آپ تک عقیدت ان کی پہنچائیں۔ ہمارے ساتھ فیصل محمد فیصل جمیل تشریف فرمائیں، بسم اللہ۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ علی حسن اور پھر حسین، فاطمہ علی حسن اور پھر حسین، فاطمہ علی حسن اور پھر حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانے اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، نبی کا آستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، دم آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا، کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، اور اس پتھر پہ نقش پائے سرور ہو تو کیا کہنا، نبی کا سامنا ہے روبرو ہیں شافعِ محشر، منور اب ذرا نعت پیمبر ہو تو کیا کہنا۔
منور رب ذرا نعت پیمبر ہو تو کیا کہنا. ہم بات کر رہے ہیں کہ احساس کے حوالے سے جو قربانی اپیل ہے 2021 کی، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، ظاہر ہے اوورسیز سے جو لوگ کال کرتے ہیں تو ان کے لیے کچھ کمیونیکیشن پرابلم بھی ہوتی ہے. اور آپ ویژول بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں. ویژول ایسا نہیں ہوتا، چونکہ ہمیں عین الیقین سے حق الیقین تک پہنچنے کے لیے دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو ظاہر ہے آپ کو ویژول دکھائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ صرف زبانی کلامی نہیں ہو رہا ہے، زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ اس کے پس پردہ واقعتاً بہت سے کام ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ کو یعنی کہ یقین کی اس منزل پر پہنچنا چاہیے کہ آپ جس احساس ٹرسٹ کے لیے کے دست و بازو بن رہے ہیں وہ واقعتاً کام کر رہا ہے اور بہت پازیٹیو سمت میں کام کر رہا ہے، بہت اچھے انداز میں اپنے تمام فرائض کو انجام دے رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی امانت ہے آپ کی طرف سے، جو آپ ڈونیٹ کرتے ہیں، جس طرح آپ قربانی کے لیے آپ پیش ہو رہے ہیں، اور جس طرح یہ 24 آور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری آن لائن جو ہے آپ کے ڈونیشن لیے جاتے ہیں، اکاؤنٹ نمبر دیے جاتے ہیں، تمام ڈیٹیلز آپ ہمارے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیج پر. تو یہ آپ ہی کی اویئرنیس کے لیے تھا کہ آپ اویئر ہو جائیں کس طرح آپ کو ڈونیٹ اور کس طرح آپ کو شامل ہونا ہے، اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ چونکہ ایونٹ ہے اور ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیپ فریزر بھر دیے جاتے ہیں، جگہ کوئی نہیں ہوتی، بلکہ ہم یہ اگر آپ دیکھیں اپنے گرد و پیش میں تو جہاں جانور آنے سے پہلے ڈیپ فریزر کی تعداد نظر آتی ہے، گاڑیوں میں لدے ہوئے ڈیپ فریزر جا رہے ہیں، چونکہ اس کے اندر اتنا کچھ مٹیریل جمع کرنا ہوتا ہے کہ جسے پھر محرم کے بعد تک اور پھر آگے 2-4 مہینے تک اچھی طرح استعمال کرنا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر وہ تازہ گوشت جو آپ نے قربانی کی صورت میں کیا ہے اس کا ایک حصہ 2 حصے کثیر العیال اگر ہیں تو اس کے لیے ایک تھوڑی سی گنجائش ہے اس میں کہ چلیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر ایسی مالی صورت نہیں ہے، لیکن آپ کو جو حصہ مساکین کے لیے اور غریبوں کے لیے نکالنا ہے اگر وہ صحیح وقت پر ان تک پہنچ جائے تو وہ بھی اس گوشت سے ظاہر ہے. علامہ صاحب گوشت کی قیمت جو ہے آج کل وہ بھی 600 700 800 پر پہنچ گئی ہے، اور چھوٹے کے گوشت کو تو پھر اور زیادہ کر لیں. تو یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ کرتے یہ ہیں کہ فریز کر لیتے ہیں اور پھر جو چھیچڑے وغیرہ ہڈیاں وڈیاں ایک طرح اچھا یہ بانٹ دینا، دستی رکھ لینا، ران رکھ لینا، پٹ رکھ لینا، یہ رکھ لینا، وہ پائے الگ کر لینا. تو یہ سب چیزیں اس میں ہم اگر ترجیحات میں اپنے ہی استعمال میں رکھ لیں اور یہ سب چیزیں اگر تقسیم کرنے کے لیے وہ کون سا گوشت ہے کہ جسے اگر پیش کیا جائے تو پھر وہ صحیح معنوں میں ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے. فرمائیے گا کچھ سوال. بالکل اس حوالے سے اگر ہم قرآن و سنت کی طرف توجہ کریں تو ہمیں واضح طور پر یہ رہنمائی ملتی ہے کہ یہ قربانی کا جو عمل ہے اس کی اصل روح یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی قربانی پیش کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ قربانی کرنے کا ایک مقصد غرباء فقراء تک گوشت کی تقسیم کرنا، اور جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ قیمت خرید فی زمانہ بہت زیادہ ہے، غریب کی دسترس سے باہر ہے، اور جو موجودہ صورتحال میں موجودہ صورتحال مہنگائی اپنے عروج پر ہے، بحرانوں سے ہم گزر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی چیز دیں اور اس میں پھر اپنی نفس کی خواہش کار فرما ہو جائے کہ یہ دے دیں اور یہ رکھ لیں. آج کل تو اس سے بھی بڑھ کر معاملات دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ قربانی کے جانوروں کے مختلف جسم کے اعضاء کے متعلق معلومات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بالکل، کہ کس حصے کے گوشت کا کیا بنے گا، ایک جانور بنا دیا اور اس کے اوپر پھر اس کے مختلف حصے بنائے جائے گا کہ اس کا قورمہ، اس کی چکن، اس کی کڑھائی اور اس کا پایا اور یہ بنے گا. وہ قصاب کو بتا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ کہ ادھر سے یہ نکال ڈائیگرام کے تحت آپ نے بنانا ہے، یہ نکال کے پھر آپ اس کی جو ہے بوٹیاں بنا دینا. روح قربانی کے بالکل خلاف ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر قربانی کرنے والا چاہے تو پورا گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اگر قربانی کے پس منظر کو دیکھے تو اس میں تو اپنے نفس کی خواہش کو قربان کرنا ہے، بالکل مال کی محبت کو دل سے نکالنا ہے. قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت جب چھری پھیرے تو پھر یہ بھی تصور کرے کہ آج میں اپنی ساری ناجائز خواہشات پر بھی چھری چلا رہا ہوں، اپنے رب کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوں. تو 3
کیٹیگریز ہونی چاہیے. ایک حصہ خود رکھ لے، ایک غربا فقراء کے لیے رکھے، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھے. لیکن اگر کوئی سارا گوشت بھی قربانی کا تصدق کر دے تو وہ قربانی کی جو اصل روح ہے اس کو پالے گا. واہ واہ واہ. اور اس حوالے سے ہمارے ہاں جو ہے ظاہر ہے کہ حالات بھی اس طرف جا رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر چونکہ معاشی تنگیاں ہیں، دشواریاں ہیں، تو وہ دل بھی تنگ ہوتے جا رہے ہیں. دل بھی تنگ ہوتا ہے. تو یہ عمل جو ہے یہ اس عبادت کو اور اس کے نور کو ضائع کر دے گا. بے شک بے شک. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شریعت مطہرہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پورے فریضے کو انجام دیں. نفس کی خواہش کا کہیں اگر دخل آ گیا تو پھر اس کی وجہ سے عبادت پوری رائے گاں ہو جائے گی. صحیح فرمایا. قربانی ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو خلوص کے ساتھ للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر انجام دیا جائے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں یہ حکم دیا ہے انفاق فی سبیل اللہ بے شک بے شک. راہ خدا میں تصدق کرنے کے اجر اور انعامات کو جو بار بار قرآن مجید بیان فرما رہا ہے. آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہیں، تو وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہماری تعلیم کے لیے ہے. اس پر عمل مسلمانوں نے ہی کرنا ہے. بے شک بے شک. تو اس انداز سے اس عمل کو انجام دیں، بالکل کسی طرح کی طمع اور لالچ، اس لیے کہ جو صاحب قربانی تو صاحب نصاب ہی کرے گا، اس پر واجب ہے. بالکل بالکل. تو آپ تو بازار سے خرید کر بھی گوشت کھا سکتے ہیں. آپ اس قربانی کے جانور کا گوشت ان تک اگر پہنچا دیں کہ جو رسائی نہیں رکھتے اور پورا سال وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ ایام آئیں تو ہمارے گھر میں کچھ گوشت آ جائے، تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہوگا. بالکل. اور اس سے خود ان کے دل کو بھی تقویٰ کا نور حاصل ہوگا، نورانیت اور روحانیت حاصل ہوگی. تو اگرچہ کہ خود بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ کار ہمارے ہاں ہو گیا کہ ڈیپ فریزر بھر دینا اور پھر پورا سال جو ہے، یا سال نہیں تو کم از کم 6 ماہ تک تو نکالنا، کم از کم. تو یہ تو ایک بھلا فقہی آدمی. مسئلہ بھی علامہ صاحب ساتھ ساتھ بتا جی دیں، ہاں. ارشاد فرما دیجیے. ہوتا ہی ہے، میں آپ کی رہنمائی کے لیے بھی، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو پیش نظر رکھتے ہیں لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ شرعی حکم کیا ہے. قربانی تو پہلے ہی ایک نیت کے ساتھ کی جا رہی ہے، اب اسی کے گوشت کی حلیم بنائی جاتی ہے، پھر اس پہ دوبارہ فاتحہ کی جاتی ہے. کیا فرمائی ہے اس کے حوالے سے؟ جی میں اس سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ ابتداً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا. اچھا اچھا اچھا. احادیث مبارکہ ہیں 3 دن کہ 3 دن تک یہ گوشت استعمال کرو. اور وہ اس لیے تھا کہ غربت کا زمانہ تھا، تو اس لیے یہ رخصت ارشاد فرمائی. پھر یہ زمانہ جب گزر گیا تو اس سے زیادہ استعمال کرنے کی بھی ایجاد. تو وہ 3 دن کی جو میعاد تھی وہ اسی لیے تھی کہ سارا گوشت آپ ہی نہ رکھیں بلکہ آپ مستحقین میں اس کو پہنچاتے رہیں. کیا بات. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ بالکل اس روح قربانی کے خلاف ہے، اور یہ لذت کام و دہن نے تو ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے. اور اس کے جو نقصانات دینی حوالے سے، روحانی حوالے اور جسمانی حوالے سے، یہ نت نئے جو امراض جنم لے رہے ہیں، یہ کثرت طعام ہی کا تو نتیجہ ہے. بالکل بالکل. تو گوشت کھانے کے لیے بھی ہمیں شریعت مطہرہ میں رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم اگر کثرت سے استعمال اس کا کریں تو اس کے بڑے نقصانات ہیں. شہوت کا غلبہ اس سے ہے، پھر گناہوں کی طرف آدمی. تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو پھر یہی فیصلہ ہمارے من کا ہوگا کہ قربانی گھر میں ہو تو مختصر سا کچھ گوشت اگر ہم چاہیں تو رکھ لیں، باقی ہم غربا، فقراء، مساکین. بہت اچھی بات، بہت رہنمائی آپ نے فرمائی اس حوالے سے. ہمارے ساتھ نسرین صاحبہ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا فرمائیے گا؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. آپ فرمائیے گا کیا اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے قربانی کے حوالے سے کیا ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ میں 2 کاؤ کی قربانی کرنا چاہتی ہوں، ایک میرے بیٹے کے نام سے اور ایک میرے نام سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت. اور اللہ سے دعا کروانا چاہتی ہوں کہ اللہ ہماری سب حاجت مرادیں پوری کرے. جی جی. اور
حج پر جانے کی ہمیں بہت تمنا ہے. انشاءاللہ اللہ ہماری حج کی تمنا پوری انشاءاللہ کرے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور میرے بیٹے کی شادی کی عمر ہے, اللہ اس کی اچھا رشتہ آمین دے. آمین آمین آمین. بہت 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 شکریہ آپ کا. آپ شامل ہوئیں ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. 2 کال آپ نے ماشاءاللہ, ایک اپنی طرف سے ایک اپنے بیٹے کی طرف سے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے لیے بہت اچھا برتا فرمائے, بہت اچھا ان کے لیے سلسلہ فرمائے اور ان کی خوشیاں دیکھنا آپ کو نصیب فرمائے. اور آپ کو آئندہ سال, جیسے کہ آپ نے یہاں قربانی میں حصہ لیا ہے, آئندہ سال آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور وہاں پر آپ یہ جو ہے سنت ابراہیمی ادا کریں. دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی. اللہ تعالیٰ مزید آپ کی جو دعائیں ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ہم انشاءاللہ ایک بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب نعت کے چند اشعار میں پیش کر دیتا ہوں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا, کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کسی وہم نے صدا دی, کوئی آپ کا مماثل. کسی وہم نے صدا دی, کوئی آپ کا مماثل. تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. تو یقین پکار اٹھا میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت. میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت. کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا.
کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا میرے طاق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں میرے طاق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا جناب سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا لکھا ہوا نعت میں نے کا کلام پیش کیا اور ہم چاہیں گے اگلے مرحلے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل جمیل انشاءاللہ چند اشعار پیش کریں گے اس کے بعد ہم وقفے کی جانب جائیں گے اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے اس کے بعد ایک انتہائی باصلاحیت نوجوان خوشگلو خوش آواز اور پرسوز آواز کے حامل ثنا خاں عزیر عزیزی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جو اپنی خوبصورت آواز میں آج آپ کو میں ان کے پڑھے ہوئے کلاموں میں سے ایک کلام جو کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کا کلام ہے وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے اس کے علاوہ بھی ان سے کلام سنیں گے محمد فیصل جمیل بسم اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کے وہ بابا ہیں زہرا کے وہ بابا ہیں حسنین کے نام ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے قربانی اپیل 2024
21 احساس کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں جوائن کریں گے ممتاز و معروف نوجوان خوش اعلان خوشگلو ثنا خاں محمد عزیر عزیزی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا علامہ صاحب، چونکہ ظاہر ہے لوگ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں تو سوالات بھی آ رہے ہیں. اب ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ جو انڈیا میں ہم نے ریٹ رکھے ہیں قربانی کے لیے، اس میں اور پاکستان کے ریٹ میں فرق ہے کرنسی وائز. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں پاکستان میں کر لوں تو کیا میری نیت میں کوئی وہ تو نہیں آئے گا کہ مطلب میں اگر قربانی میری طرف سے ہو جائے گی، نیت کا اجر و ثواب مکمل طور پہ مل جائے گا؟ جی، اس سے نیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جہاں ان کو مناسب لگے، بہتر لگے، وہاں پر قربانی کر سکتے ہیں. ان کا اصل مقصد تو راہ خدا میں تصدق ہے، تو اس کا ثواب یہاں کرنے میں یا وہاں کرنے میں وہ برابر ہی ہوگا. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اپنی جانوروں کی قربانیاں اللہ کے راستے میں خوبصورت قربانیاں پیش کرو. اسی لیے جانور کا عیب سے پاک ہونا وغیرہ یہ شرائط سب اسی ضمن میں آ جاتی ہیں. تو یہاں پر کرنے میں اگر کچھ چونکہ کرنسی کا ڈفرینس ہے، اس وجہ سے اگر ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو نیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں کریں یا وہاں کریں، جہاں ان کو مناسب لگے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے ٹھیک ہے، درست ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے، ایک چیز میں آپ کے طرف سے ہی سوال پیش کر دوں. ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ 7 حصے کر دیے جاتے ہیں قربانی کے، پھر ان 7 کے حصوں کے حوالے سے ہمیں زیادہ معلوم نہیں ہوتا، چونکہ جہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مفتی صاحبان موجود ہوتے ہیں اور وہ تمام چیزیں جو ہے اوزان کے لیے موجود ہوتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. عام طور پر جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں ڈھیریاں لگا دی جاتی ہیں، جناب یہ اس کا، یہ اس کا. یہ مناسب طریقہ کار ہے؟ ایک صاحب نے یہ بھی سوال کیا تھا، ذرا پوچھ لیجیے گا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، اجتماعی قربانی جو ہے اس میں انتہائی احتیاط کا دامن تھام کر رکھنے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پر جو حصہ دار ہیں ان کی اپنی سب کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے. گوشت کی تقسیم کا مرحلہ تو بہت بعد کا ہے. اگر ان 7 حصہ داروں میں سے کسی ایک کی نیت بھی قربانی کی نہیں، صرف گوشت حاصل کرنے کی ہے، تو پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی. اللہ. تو اس لیے اس میں ابتداً جیسا کہ ہم اسی ٹاپک پر گفتگو طویل کر چکے ہیں کہ اخلاص للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کو کرنا ہے. تو 7 کے 7 حصہ داروں کی، یا 7 سے کم بھی حصہ دار ہو سکتے ہیں برابر کے، اگر 2 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، تو نیت سب کی قربانی کی ہونی چاہیے. واہ واہ. اس کے بعد جب گوشت کی تقسیم کا مرحلہ ہے تو اس میں کسی کے ساتھ ناانصافی اگر ہو گئی تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے اس کی تقسیم جو ہے وہ اس طریقے سے یا تو تول کر کی جائے اور بالکل اندازے کے ساتھ ایک پیمانے کے مطابق کی جائے تاکہ سب کو برابر اس کا حصہ مل جائے. باقی کچھ اعضاء اور اجزاء ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے بھئی یہ ہمیں دے دو، یہ ہمیں دے دو، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی برابری کی بنیاد پر بہت تقسیم کیا جائے. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اجتماعی قربانی ہو تو جن حضرات کی طرف سے ہے قربانی ان کا وہاں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اب کیا فرمائیے گا، کیا ایسا ضروری ہے یا یہ کہ اگر حصہ ملا دیا اور نیت ہے وہ بندہ موجود نہیں ہے اس کی ایبسنس میں بھی قربانی ہو جائے گی؟ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، بہتر تو یہی ہے کہ قربانی کا جانور جب ذبح ہو رہا ہو تو جس کی طرف سے قربانی ہے تو وہاں موجود ہو تاکہ اس کو بھرپور اجر و ثواب اس کا ملے. لیکن یہ چیز اس کی شرائط میں سے نہیں ہے، تو اس کی ایبسنس میں بھی قربانی اس کی طرف سے ادا ہو سکتی ہے، ہو جائے گی. ٹھیک. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے. اور عزیر عزیزی بہت اچھے انداز میں فارسی کلام بھی پڑھا کرتے ہیں، اردو بھی پڑھتے ہیں. میں چاہوں گا اپنے انتخاب میں سے کچھ پیش کریں. بسم اللہ. جہاں روضہ پاک واہ. خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں،
یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے غیر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے نفس ہے قیامت، مدینے سے ہو جا نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پروفیسر سید اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہے تھے عزیر عزیزی۔ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اچھا علامہ صاحب، قربانی چونکہ اپیل ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جب اپنے ملک میں ہوں تو جذبہ کچھ اور ہوتا ہے، اگر ہم بیرون ملک ہوں تو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جذبات مزید بڑھ جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک میں ہوتے تو ایسے وقت پر ٹیلی تھون کا ہونا، لوگوں کو دعوت دینا کہ آپ آئیں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے، مدد کی صورت میں، یعنی کہ ان تک گوشت پہنچانے کے لیے، چونکہ جو اس وقت گرانی ہے، جو اس وقت مہنگائی ہے، وہ ہر شخص متحمل نہیں ہے اس بات کا کہ وہ گوشت خرید سکے۔ تو اس موقع پر اس ٹیلی تھون کے حوالے سے آپ کیا فرمائیے گا کہ یہ جو دعوت ہم دے رہے ہیں، لوگوں کو شامل کر رہے ہیں اس نیکی کے کام میں، تو اس کی کتنی اہمیت ہے؟ تاکہ یہ تو ایک سمجھ لیں آذان کا کام ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف بلانا تاکہ لوگ دوسرے لوگوں کی مدد ہو جائے۔ اس پر میں چاہتا ہوں کچھ کلام فرمائیے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر تو اس امت کو جو بہترین امت قرار دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا پرچار کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو
بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کی طرف دعوت دیں اور دعوت دینے والے بنیں. اور فائدہ اس کا اتنا عظیم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث مبارکہ میں الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یعنی وہ اجر و ثواب جو نیکی پر عمل کرنے والا پائے گا، نیکی کی دعوت دینے والے کو، اس کی طرف بلانے والے کو بھی اللہ اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا. تو اس تناظر میں جب ہم اس سلسلے کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا. اور اس میں سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازماً اجر و ثواب ہے، بے شک بے شک. اور آخرت کی کمائی کا ایک بہترین ذریعہ اور راستہ ہے یہ عمل، کہ اگر آپ کی ترغیب سے کچھ لوگ معاون بن جائیں اور غرباء فقراء تک امداد پہنچے، غریبوں کے چولہے جل جائیں، واہ. جس طرح کہ یہاں بیان کیا گیا کہ مختلف مصارف میں خدمات انجام دی جا رہی ہیں، تو ان تمام مصارف کی طرف آپ کے بلانے پر جتنے مسلمان آ رہے ہیں تو بلانے والے کو بھی اجر مل رہا ہے، آنے والے کو بھی اجر مل رہا ہے، اور پھر جن کے لیے یہ سارا سلسلہ ہے ان کو بھی بہم جو ہے وہ سہولیات پہنچ رہی ہیں. بالکل. تو یہ اس سے بڑھ کر تو میں سمجھتا ہوں کہ تصدق کے حوالے سے اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے حوالے سے اور کوئی اتنا خوبصورت پلیٹ فارم اور مضبوط پلیٹ فارم ہو نہیں سکتا. جی بالکل. اس لیے کہ اس میں ایک فرد واحد نہیں بلکہ ایک پوری اجتماعیت کا مفاد وابستہ ہے. بالکل. تو اس لیے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے تصدق کے حوالے سے اور تعاون باہمی نیکی کے معاملے میں رہنمائی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو یہ نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، جس میں تعاون باہمی میں ہم اور آپ کی پوری ظاہر ARY احساس کی ساری ٹیم، سارے ورکرز اور جتنے بھی لوگ اس میں اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں وہ سب شامل ہیں، اور سب اپنے اپنے حصے کا اجر جو ہے وہ اس خدمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. مجھے معلوم ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ آن لائن جو ہے آپ کے جو ہے عطیات آ رہے ہیں، اور آپ قربانی میں اپنے اپنے طور پر جس طریقے سے اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے آپ اپنی توفیق کے مطابق جو ہے حصہ لے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ٹیلی فون کال پر بھی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر بہت سے لوگ موٹیویٹ ہوں گے، بہت سے لوگ آپ کو دیکھ کر آئیں گے. یہ نہ سمجھے کہ آپ ایک حصہ شامل کر رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں آپ ایک کاؤ یا ایک بکرے کا آپ وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ اگر آپ کے آنے سے بہت سارے لوگ مزید آ جائیں گے تو اس نیکی میں بھی آپ ضرور شامل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. بہرحال جتنے لوگوں نے اب تک اپنے اپنے طور پر قربانی کے حوالے سے حصے لکھوائے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آئندہ سال حج بیت اللہ کی انہیں سعادت عطا فرمائے. اس سے بڑھ کر اور کیا اس کا انعام ہو سکتا ہے کہ آپ کے اخلاص نیت پر. علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، لیکن اس سے پہلے دو جو آیتیں ہیں نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، خیر امت کہا گیا ہے اس امت کو. اخرجت للناس یہ لوگوں کی طرف اب کس کام کے لیے آئی ہے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے. تو اس امت کو ایک اسٹیٹس دیا گیا ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکے اور اچھائیوں کی طرف دعوت دے. تو یہی کام احساس کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس ٹرانسمیشن اس ٹیلی تھون کے ذریعے کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ کثرت کے ساتھ، چونکہ لوگوں کو کی شکوہ یہ ہوتا ہے جناب ہم تو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس تو پلیٹ فارم ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ کون کس انداز میں کر رہا ہے. لوگوں نے بورڈ بہت سے لگائے ہوئے ہیں، سسٹم اس کے پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن الحمدللہ احساس پورا ایک سسٹم لے کر چل رہا ہے، اور اس سسٹم کے تحت جو ہے صحیح معنوں میں مستحقین تک یہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں. جہاں آپ نہیں پہنچا سکتے، میں نہیں پہنچا سکتا، وہاں پر گوشت کو پریزرو کر کے بہت اچھے انداز میں کنٹینرز میں پریزرو کیا جاتا ہے، پھر اس کو مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے دور دراز، جہاں پر یعنی کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اس مقام تک یہ گوشت پہنچایا جاتا ہے. پھر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو وہاں موجود جہاں آ جاتے ہیں، ان کو پکا کر کھلایا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی، اور ان کے چہروں پر
پر جو موجود خوشی ہوتی ہے اور جو ان کی آنکھوں میں خوشی ہوتی ہے اس دن، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور پھر اس دل سے جو دعا نکلتی ہوگی وہ نہ جانے کہاں کہاں تک جاتی ہوگی اور کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہوگی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ بہت ایک اہم کام ہے کہ جو آپ بظاہر آپ کو معمولی لگ رہا ہوگا، ارے جناب کر لیں گے، کسی کو کہہ دیں گے فون کر کے امریکہ سے، جناب آپ ہماری طرف سے حصہ ملا لیں، ایک بکرا کر لیں، ایک کاؤ کر لیں، یہ نہیں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں صحیح ہاتھوں میں یہ کام دیں گے ذمہ داروں کو، تو جیسے کہ احساس ماشاءاللہ پوری ٹیم جو ہے اس کی اپنے اپنے کام انجام دے رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات بھی آپ کو انشاءاللہ ویسے نظر آئیں گے اور صحیح معنوں میں وہ آپ کا کام ہو پائے گا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب عزیر عزیزی، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بسم اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، اور سرور تو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا رو
کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر منیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا۔ منیر قصوری صاحب بہت ہی عمدہ شاعر، کئی کتابوں کے مصنف، اور لاہور میں گزشتہ سال آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرمائے۔ یہ کلام ان کا بہت شعراء آفاق کلام سے بہت پڑھا گیا، اور جب بھی پڑھا جاتا ہے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور ان کی اپنی بھی کیفیت مدینہ کے کئی عنوانات کے ساتھ انہوں نے اپنی نعتیں لکھی ہیں، اور کتابیں بھی ماشاءاللہ مجھے انہوں نے بھیجی جو میں ان کی زندگی میں انہوں نے توفتاً بھیجی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب چونکہ قربانی بہت قریب ہے، اب لوگ جانور لینے کے لیے جا بھی رہے ہیں، خریداری بھی ہو رہی ہے، کیا مناسب طریقہ ہے کہ لوگ، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں اس کی بڑی اچھی نشاندہی فرمائی، یہ چونکہ اس کو شاعر اللہ میں بھی قرار دیا گیا ہے، یہ جو قربانی کا جانور ہے اللہ کی نشانیاں، اب اللہ کی نشانی کے ساتھ آپ کھلواڑ کریں، اس کے ساتھ آپ وہ کریں، یہ بھی بہت بڑے اس کی خدمت ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ نہ کریں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ہمیں سامنے۔ تو اس کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کچھ اویئرنیس کے لیے ہمارے نوجوان جو ہیں بہت لائٹنگ کرتے ہیں، بڑا انتظام کرتے ہیں، اور بہت اس کے ساتھ جتنا یعنی کہ ان کے اس کے ساتھ وہ ہو سکتے ہیں انجوائے کرتے ہیں، یعنی کہ اچھی بات ہے، لیکن خدمت بھی کریں، اس کا احترام بھی کریں، اس کا احترام کو پامال نہ کریں، چونکہ شاعر اللہ یہ لوگوں کو شاید ظاہر ہے شاعر ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ کے حوالے سے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ صفا مروہ شاعر اللہ اور دیگر چیزیں، قربانی کا جانور جو شاعر اللہ میں سے ہے اس پر کچھ کرو۔ جی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ حج میں یہ آیات اس مضامین کی ہمارے سامنے ہیں، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ بدنہ قربانی کے بڑے جانور کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے بنا دیا، تمہارے واسطے یہ قربانی کا جو بڑا جانور ہے یہ شاعر اللہ میں سے، اور شاعر اللہ کی تعظیم کرنے والوں کے لیے بھی قرآن مجید نے بہت اچھے انداز میں ان کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، واہ واہ واہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ دل کا تقوی ہے، دل کا تقوی ہے۔ تو یہ جو کچھ اس عبادت کی انجام دہی میں آمیزش ہو گئی ہے، تو اس کے جو اثرات شخصیت پر مرتب ہو سکتے تھے وہ مرتب ہونا بند ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک عمل آپ اس کی روح کے ساتھ انجام نہیں دیتے تو اس کے وہ فوائد و ثمرات جو ہے اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو ہمارے ان نوجوانوں کو بالخصوص ترغیب دینا چاہوں گا کہ قربانی کے جانور کے لیے جتنا اہتمام آپ کر رہے ہیں، جتنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں، راتوں کی نیندیں قربان کر رہے ہیں، بہرحال قربانی واجب ہے اور نماز فرض ہے۔ تو واہ واہ واہ، آپ ایک واجب کی ادائیگی کے لیے اتنے منہمک ہیں، اور وہ فرض کہ جس کو افضل العبادت، اور قرآن مجید میں 700 مقامات پر مختلف انداز سے اور مختلف کلمات سے جس کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جس کے بارے میں واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، اللہ، بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کو ترک کرنا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک ایسی یہ رسم چل پڑی ہے کہ ہم اصل فرائض کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور مسلمانوں میں بالخصوص ہماری جو نیو جنریشن ہے تو انہوں نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی ایک جستجو شروع کر رکھی ہے، اور یہ ناممکنات میں سے ہے۔ دین اس لیے نہیں آیا کہ ہم اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق اس پر عمل کر لیں گے، بلکہ دین آیا اس لیے ہے کہ ہم اپنے تن من دھن کو اس کے آگے جھکا دیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو آپ اپنی اس ریاکاری اور تشنع اور بناوٹ اور دکھاوے سے قربانی کی وہ عظیم یادگار جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، اس سبق کو، اس درس کو بھلا کر کوئی خیر اور خوبی اور کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ جانور کی خریداری کریں۔ خریداری کا بھی ایک انداز جو ہمیں سکھلایا گیا ہے، کوئی بھی چیز ہم لینے جائیں تو ہمارا حق ہے، اور
مشتری خریدار کو یہ رائٹ دیا ہے اسلام نے، وہ چھان پھٹک کر لے، سوچ بچار کر لے. تو اس میں بھی قربانی کے جانور میں بھی یہی ہے کہ اگر اچھے پیسوں میں آپ کو ایک صحت مند، تندرست اور توانا جانور مل جاتا ہے تو آپ اس کو خرید لیں. لیکن یہ ایک رسم جو چلی ہے کہ جی مہنگا ترین جانور ہم نے لا کر پھر نمائش کرنی ہے، سب سے بڑا جانور، تاکہ محلے میں پتہ چل جائے کہ جناب فلاں صاحب کا جانور تو بہت ہم نے عالی شان. جناب خوب نمائش لگانی ہے. اور اس جانور کو دیکھنے کے لیے عورتوں اور مردوں کا اختلاط اور بے پردگی، اور ہماری بہنیں بھی جو ہیں وہ بیچاری جو ہے گھر میں شور مچائیں کہ بھئی ہم نے ابھی تک فلاں کا جانور ہی نہیں دیکھا، دنیا اس کو دیکھ کر چلی گئی. اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں آپ لے جائیں بچوں کو. تو اب یہ صورتحال جو ہے آپ اس کو دیکھیں کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم نے آج تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال کی قربانی دینی ہے، جانور کو قربان کرنا ہے، لیکن اگر وقت آ گیا تو ہم اس رب کی رضا کے لیے اپنی سر کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے. اس میں تو یہ پیغام کو تازہ کرنا ہے، اور یہ پیغام تبھی تازہ ہو سکے گا کہ اس کی اصل روح کو سمجھا جائے. بالکل صحیح. بالکل ریاکاری سے کنارہ کرنا ہوگا، اور اس کو شرک اصغر قرار دیا گیا. چھوٹا شرک ہے، عمل تو تباہ و برباد ہو ہی جاتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے جناب کہ ثواب کی نیت کے لیے یا ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے یہ سب کچھ کرنے کے لیے نکلے، لیکن ریاکاری کی آمیزش نے الٹا گناہ کا وبال ان کے اوپر ڈال دیا، اس کی طرف توجہ کسی کی نہیں جاتی ہے. تو ان چیزوں سے بالکل کنارہ کرنا ہوگا. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. اذان 5 وقت ہوتی ہے، اس وقت کسی کو ظاہر ہے بہت سارے لوگ جنہیں توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بازاروں میں اور مختلف شاپنگ سینٹرز میں نظر آتے ہیں. نماز فرض ہے اور قربانی واجب ہے. بہت اچھی بات ارشاد فرمائی آپ نے. اسی طرح دیگر چیزیں بھی، وہ تمام چیزیں کوئی مستحبات میں سے ہے، کچھ مستحسن، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم اس کو فرائض پر سبقت دیتے ہوئے ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو جناب یہ تو کر ہی رہے ہیں، تو نماز رہ گئی تو اللہ معاف کر دے گا. نماز فرض عین ہے، اور اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے بعد کے درجے میں آتی ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں بہت توجہ کے ساتھ اور بہت قرآن زیادہ. مجید میں بھی ہمیں آپ کی بات یہاں پر ایک چیز مجھے یاد آ گئی. بسم اللہ. سورہ کوثر میں جو مضمون ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو پہلے نماز ہے. پہلا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے خطاب فرما رہا ہے، اور پھر فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی. وانحر، اور قربانی کیجیے. واہ واہ. تو قرآن میں بھی مقدم تو نماز ہے اور قربانی بعد میں. بالکل. تو اس کا یہ جو تعلق ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ قربانی یعنی مقبولیت کا درجہ تو وہی پا سکے گی کہ جس کے ساتھ فرض بھی شامل ہو. بالکل بالکل. نمازوں کا تارک ہو کر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عبادت کا کوئی نور مل جائے گا تو یہ غلط فہمی ہے. بالکل صحیح. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بہت اچھی بات. اچھا شاہ صاحب سے چونکہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا بطور خاص، چونکہ گزشتہ 2-3 دن سے آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود ہماری درخواست پر آج یہاں تشریف لائے ہیں، تو اختتامی کلمات بھی لیں گے. مجھے عزیر عزیزی نے ایک بہت پرانا پڑھا ہوا کلام یاد دلایا جو کہ میں نے کافی پہلے پڑھا، حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد شاہ صاحب اپنے اختتامی کلمات، اور اس کے بعد آخر میں کلام ہم عزیر عزیز سے. آج میں ان سے ضرور وہ سنوں گا کلام جو یہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی کا کلام پیش کیا کرتے ہیں، اور گل ازر و خطا مفتاح کو انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے. درود پاک پیش کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بہت اچھا ساؤنڈ ہمارے سائیں جو ہے اس کو آپریٹ کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو ضرور سننے والوں کو بھی لطف آئے گا. میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری
مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے علامہ صاحب شیر پہ جو فرمائے گا بائی سے عریض و سما صاحب لولا کا لما بائی سے عرض و سما صاحب لولا کا لما عین حق صورت انسان مدینے والے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے آڑے آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھیا کے میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے یہی رکھنا میری پہچان یہی رکھنا میری پہچان
مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ بیدم شاہ صاحب وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ علامہ صاحب نے بھی حوصلہ بڑھایا میرا، اور عزیر عزیزی نے بھی ایک مجھے تحریک دی تھی، جس کے سبب میں نے یہ کلام پیش کیا۔ علامہ صاحب کیا پیغام دیجیے گا؟ چونکہ ظاہر ہے آپ کی آمد، میں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ جس طرح آپ کے خانوادے کے عظیم ان ہستیوں نے دین کی خدمت انجام دی، آپ بھی اپنے حلقہ اثر میں وہی ماشاءاللہ ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مسلک حق اہل سنت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ آپ کا ماشاءاللہ خاندانی وصف ہے جو آپ میں بھی نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں، آپ کی آواز دنیا بھر میں جا رہی ہے، اور ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اس وقت دیکھنے والے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ کو سن رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دیجیے گا؟ کن الفاظ میں ان کو آپ اپیل کریں گے ان سے، تاکہ وہ بھرپور انداز میں اس قربانی کے اس موقع پر، اس عید پر، چونکہ اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ پینڈیمک سچویشن کے سبب، کرونا کے سبب مختلف ہو چکی ہے، اور اس مختلف صورتحال میں جب صورتحال مختلف ہو جائے تو اسٹریٹجیز مختلف ہو جاتی ہیں، ترجیحات اور ہماری حکمت عملی مختلف ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں جب ظاہر ہے کوئی بھی ملک محفوظ نہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اب ویکسین کی وجہ سے، اور اللہ کا فضل ہے، ویکسین تو کچھ بھی نہیں ہے، محض اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے مسلمانوں کو، پاکستان کو اور دیگر مسلمانوں کو اس سے اتنا متاثر نہیں ہوئے جتنا دیگر لوگ ہوئے ہیں۔ تو کیا پیغام دیجیے گا اس موقع پر؟ میں چاہتا ہوں آپ جی بالکل، اس صورتحال میں اگر تصدق اللہ تعالیٰ کے راستے میں بکثرت کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی بڑے زور و شور سے کرونا ویکسین کا پرچار ہو رہا ہے کہ بھئی یہ لگوائیں، اور دنیا بھر میں اس کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ لیکن میرا اس موقع پر پیغام یہ ہے کہ اگر آپ راہ خدا میں تصدق کی عادت ڈال لیں، اور فی الوقت چونکہ لوگ ایک بڑے بحران سے گزرے ہیں اور عالمگیر سطح پر اس کے نقصانات اور اس کے اثرات پہنچے ہیں، تو یہ آپ کے لیے صرف کرونا نہیں بلکہ تمام امراض کی حفاظت کی ایک ویکسین ہوگی، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ دینے سے بلائیں رد ہوتی ہیں اور شفائیں ملتی ہیں۔ تو میری گزارش ہے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں، سامعین ہیں، جہاں تک یہ پیغام ہمارا پہنچ رہا ہے، تو ان سے میں کہوں گا کہ اپنے ماحول میں اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی دیگر مصارف میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے تو اس کے دیے ہوئے مال میں سے، رزق میں سے غربا فقراء کے لیے ضرور تصدق کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے اموال میں سے ایک مقررہ حصہ ہے سائل اور محروم کے لیے۔ تو یہ قرآن مسلمانوں سے ہی خطاب کر رہا ہے اور مسلمان ہی قربانی کرتے ہیں، تو اس انداز سے قربانی کریں کہ باہم سائلین تک، محرومین تک، فقراء تک، محتاج اور مساکین تک آپ کا یہ صدقہ پہنچ جائے، اور اس خلوص نیت کے ساتھ کریں، اس جذبے سے سرشار ہو کر کریں کہ یہ عمل قربانی کا اللہ تعالی ہم سے قبول کر لے، اور اگر وقت پڑ جائے دین کے لیے غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرنے کا، تو یہ قربانی کا جانور کیا، اگر ہمیں اپنا خون بھی عطیہ میں دینا پڑے تو ہم اس کو دے دیں گے۔ اور اقبال کا یہ شعر مجھے یہاں پر یاد آ گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس فدائیت کا مظاہرہ کیا اور تیار ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ نیتیں مقصود ہوتی ہیں، تو اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو اس واقعے کو اپنے سامنے رکھ کر اس عمل کو آپ انجام دیں،
اور جب آپ اپنے بزرگوں اور اسلاف کے کردار کو اور ان کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی کی راہوں پر سفر کرتے ہیں تو پھر ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھنا نہیں پڑتا۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو بھی اور ہمارے سارے دیکھنے والوں کو یہ توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اور جو محتاج غربا مساکین اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے بھی آمین۔ ان کو عطا فرمائے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ شاہ مظہر الحق شاہ قادری صاحب، دامت برکاتہم عالیہ، ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے۔ بہت عمدہ کلام اور اصلاحی انداز کا بیان آپ نے فرمایا ہے، اصلاحی انداز کے جوابات، تاکہ ہماری جو کمی ہے ہمارے عمل میں وہ بھی پوری ہو جائے اور اس ہمارے عمل کا بہترین اجر و ثواب ہمارے حصے میں آ جائے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا، اور عزیر عزیزی انشاءاللہ آخری کلام پیش کریں گے، آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ڈونیشن کا سلسلہ صرف ٹیلی تھون تک محدود نہیں ہے، اس کے بعد بھی آن لائن آپ اپنا ڈونیشن دے سکتے ہیں اور اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز، ہماری پوری ڈیٹیل آپ کو ویب سائٹ پر اور ہمارے پیج پر مل جائے گی، جو کہ آپ مستقل طور پر ہمارے اس اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو گزارش یہی ہے کہ اپنی طرف سے، اپنے محرومین کی طرف سے، اور خاص طور پر نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور دیگر اصحاب و اہل بیت کی جانب سے علیہ السلام کی جانب سے آپ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے مشائخ کی جانب سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور شامل ہو، تاکہ آپ کی طرف سے وہ قربانی بھی ہو جائے، ایصال ثواب بھی ہو جائے، اور مستحقین تک وہ گوشت بھی پہنچ جائے۔ عزیر عزیزی کلام پیش کریں گے، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ گل از رختا مختا سبحان اللہ۔ نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل سے تو آموختا شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را سبحان اللہ۔ ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیات ازل دوخت بر قامت زیبا خیات ازل دوخت بر قامت زیبا در قد توہی جامائے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد توہی جامائے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ از جامیے بیچارہ رسانید سلامے از جامیے بیچارہ رسانید سلامے برد
درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را